وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب اپنے کافر ساتھیوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے، ہم تو حقیقت میں تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ ایسا ڈبل اسٹینڈرڈ والا انسان جس کو اگر ہم تھوڑی سی سخت زبان استعمال کریں، ایسے انسان کے مزاج میں دوغلا پن پایا جاتا ہے، دوہرا معیار پایا جاتا ہے، بظاہر کچھ ہوتا ہے اندر سے کچھ۔ شریعت میں ایسے انسان کو منافق کہا جاتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے، منافق کا جو لفظ بنا ہے عربی زبان میں یہ نفق سے بنا ہے۔ نفق بولتے سرنگ کو۔ سرنگ کیسی ہوتی ہے؟ سرنگ اس راستے کو بولتے ہیں جو سیکرٹ راستہ ہو۔ عام راستے کو نفق نہیں بولتے، جو سیکرٹ راستہ ہو۔ اگر آپ کو یہاں سے کشن گنج جانا ہے اور نارمل راستے سے آپ جائیں گے، اس کو عربی میں نفق نہیں بولیں گے، اس کو طریق بولیں گے، اس کو سبیل بولیں گے، اس کو صراط بولیں گے۔ لیکن اگر آپ کوئی سیکرٹ راستے سے یہاں سے کشن گنج جائیں گے، یہاں سے بہادر گنج جائیں گے، اس کو عربی زبان میں نفق بولیں گے۔ گویا یہ منافق جو ہوتا ہے یہ سیکرٹ راستہ اپناتا ہے لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہوشیار ہوں، میں بہت ذہین ہوں، میں اوپر سے چکنی چپڑی باتیں کر رہا ہوں اور اندر سے میں اللہ کا دشمن ہوں، رسول کا دشمن ہوں، اسلام کا دشمن ہوں۔ اللہ کو پتہ نہ چلے گا، رسول کو پتہ نہ چلے گا۔ قرآن میں اللہ نے بار بار اس بات کا بھی ذکر کیا ہے۔ ان منافقوں کو یاد رکھنا چاہیے، یہ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو منافق اس دھوکے باز انسان۔ عربی زبان میں منافق کا لفظ بعض علماء کہتے ہیں کہ نافقہ سے بنا۔ نافقہ چوہے کے اس بل کو بولتے ہیں جو سیکنڈری بل ہوتا ہے۔ چوہا جس بل میں رہتا ہے اس بل میں جانے کا جو نارمل راستہ رہتا ہے، اس راستے کے علاوہ ایک سیکرٹ راستہ ہوتا ہے جس میں سے وہ جا کر کے چھپ جاتا ہے۔ اس راستے کو، اس بل کے دہانے کو عربی زبان میں نافقہ بولتے ہیں۔ اس سے منافق۔ گویا خلاصہ یہ ہوا کہ منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو دھوکے باز اور مکار ہوتا ہے، جو اوپر سے اسلام کو ظاہر کرتا ہے اور اندر سے اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کیا آج کے دور میں بھی منافق لوگ موجود ہیں؟ جواب ہے بالکل موجود ہیں۔ آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو اسلام کا نام لیتے ہیں، مسلمانوں کا نام لیتے ہیں، مگر اندر ہی اندر وہ مسلمانوں کی قبر کھودتے ہیں۔ کبھی وہ نیوز چینل کے اوپر جا کر، کبھی ٹی وی چینل کے اوپر جا کر، کبھی کسی بڑے سیاسی لیڈر کے پاس جا کر کے وہ مسلمانوں کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، الٹی سیدھی پلاننگ کرتے ہیں، اور جب مسلمانوں کے بیچ میں آتے ہیں تو اپنے آپ کو بہت بڑا مسلمانوں کا ہمدرد بولتے ہیں۔ ایسے منافق صفت لوگ آج بھی ہماری قوم کے اندر اور ہر دور میں موجود رہے۔ بنگال میں کون بھول سکتا ہے میر جعفر نام کے اس منحوس انسان کو جس کی وجہ سے انگریزوں کے خلاف نواب سراج الدولہ کو ہار کا منہ دیکھنا پڑا۔ دکن کے اندر میر صادق کو کون بھول سکتا ہے جس نے ٹیپو سلطان کو دھوکہ دے کر کے ان کے پورے خاندان کو مروانے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ ہر دور میں میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ مسلمانوں کی صف میں موجود رہے ہیں۔ اور آج جس مسجد کی شہادت کی ہم بات کر رہے ہیں میرے پیارے ساتھیوں، اس مسجد کی تاریخ بھی اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں گے، اس مسجد کو لے کر کے ہمارے دیش میں جو طرح طرح کے معاملات آئے، آپ اس کے پیچھے کی تاریخ اور اتہاس کو جا کر کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے مکروہ چہرے نظر آئیں۔ مسلمان قوم کے ضمیر کا سودا کرنے والے ہر دور میں منافق صفت لوگ رہے ہیں۔ اور جب بات منافق کی آئی ہے تو یہ بھی سمجھیں، منافق دو ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک منافق وہ ہوتا ہے جو عقیدے کے اعتبار سے منافق ہوتا ہے، جس کے عقیدے کے اندر خرابی پائی جاتی ہے، جو اوپر سے مسلمان ہوتا ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے کافر ہوتا ہے۔
اگر کوئی ایسا منافق ہے تو وہ جہنم میں جانے والا ہے، اس کا جہنم میں جانا طے ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے والا ہے، بلکہ جہنم کا بھی جو سب سے لو گریڈ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے، وہ منافق اس جہنم میں جائے گا۔ منافق کافر تو جہنم میں جائے گا، منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق لوگ جہنم کے سب سے نیچے کنارے پر ہوں گے، سب سے نیچے کے گڑھے میں۔ تو جو اگر منافق عقیدے کے اعتبار سے اس کا تو کام کرتا، لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی شریعت کے اندر بتائی گئی کہ اگر کوئی کسی کے اندر وہ پائی جائے تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے وہ منافق ہے، لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں جو منافقوں کی فطرت ہے، منافقوں کی عادت ہے، منافقوں کی خصلت ہے، اگر کسی کے اندر پائی جائیں اس کو ڈرنا چاہیے کہیں وہ بھی منافقوں میں شامل نہ ہو جائے۔ اس کو بولتے ہیں شریعت میں نفاق عملی، کہ عمل کے اندر، انسان کی ایکٹیویٹی کے اندر، انسان کے کاموں کے اندر کچھ ایسے کام پائے جائیں جو انسان کو منافقوں کے راستے کی طرف۔ آج کی تقریر میں میں ایسی ہی چند چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ ومن کان فیہ خصلۃ، اور اگر کسی کے اندر ان چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اندر منافقوں کی ایک عادت پائی جاتی ہے، منافقوں کی ایک خصلت پائی جاتی ہے۔ چار چیزیں منافق کی پہچان ہے، مسلمان کی پہچان نہیں ہے، مومن کی پہچان ہے۔ نمبر ایک، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر دو، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ نمبر تین، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ اور نمبر چار، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ پر اتر آئے۔ یہ چار چیزیں منافق کی پہچان، اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جھوٹ بولنا۔ آج عام بات ہے، بلا وجہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور جب سے موبائل کا دور چلا ہے تب تو جھوٹ بالکل آسان۔ میں آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، آپ نے فون کیا مولانا صاحب کہاں پہنچے؟ میں ابھی مظفر پور میں ہوں، لیکن چونکہ جلدی ہے، ویٹ ہو رہا ہے، میں نے کہا نہیں صاحب میں دربھنگا۔ کیا جھوٹ نہیں ہے؟ نوکری حاصل کرنے کے لیے جھوٹا سرٹیفکیٹ بنانا، جھوٹی مارکشیٹ لگا لینا، نقلی مارکشیٹ لگا لینا تاکہ سرکاری نوکری حاصل ہو جائے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ مدرسے میں استاد سے چھٹی لینے کے لیے جھوٹی اپلیکیشن لکھ لینا، میرے باپ بیمار ہے، میرے دادا بیمار ہے، میری دادی بیمار ہے، کیا یہ جھوٹ نہیں ہے؟ کسی بچے کے ساتھ ہنسی مذاق میں اس کو جھوٹ بول کر کے اپنے پاس بلانا، شریعت تو اس کو بھی جھوٹ قرار دیتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، علیکم بالصدق، اے لوگو سچائی کو تھام لو، وَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور جھوٹ سے بچو، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، اس لیے کہ یہ جو جھوٹ ہے یہ غلط کام کا راستہ بتاتا ہے اور غلط کام جہنم کا راستہ بتاتا ہے۔ تو جھوٹ بولنا یہ منافق کی صفت ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ۔ قرآن کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ جھوٹ سے بھی بچنا ہے اور جھوٹوں سے بھی بچنا ہے۔ جھوٹے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا بھی جھوٹا ہو جائے گا، اس لیے جھوٹ سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچنا۔
لیکن ہاں اگر دو بچھڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کا مسئلہ آ جائے، کوئی نیکی کا معاملہ آ جائے، کوئی بھلائی کا معاملہ آ جائے، اور وہاں اگر ہمارے سچ بولنے سے معاملہ خراب ہو رہا ہے اور جھوٹ بولنے سے معاملہ صحیح ہو رہا ہے، تو وہاں ہماری شریعت نے جھوٹ بولنے کی اجازت دی۔ اگر آپ دو پڑوسیوں میں، دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو رہا ہے، اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہاں پہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جھوٹ بھی بول سکتے۔ اتنا بڑا پاپ ہے جھوٹ بولنا، مگر اسلام کی نظر میں دو بچھڑے ہوئے لوگوں کا ملنا اتنا اہم کام ہے کہ وہاں اسلام نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس او ینمی خیرا، اگر کوئی لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، میل ملاپ کرانے کے لیے، لوگوں کے درمیان جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولتا ہے تو ایسا جھوٹ بولنا اسلام میں حرام ہے۔ اسی طریقے سے کبھی اپنی جان پر بنائے اور جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی راستہ نہ ہو تو اسلام وہاں پر بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ جھوٹ بول سکتے۔ لیکن ہاں وہاں پر بھی آپ کوشش یہ کریں کہ جھوٹ نہ بولیں، کوئی ایسی بات بول دیں کہ جو بات جھوٹ بھی نہ ہو اور میری جان بچ جائے۔ اللہ کے پیارے نبی جب ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق بھی جا رہے تھے۔ پورے مکہ میں اس بات کی شہرت ہو چکی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی مکہ چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، اور مکہ کے کافر پاگل کتوں کی طرح تلاش کر رہے تھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو، اور دونوں کو زندہ یا مردہ پکڑنے پر 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا۔ راستے میں ایک آدمی سے ابو بکر صدیق کی ملاقات ہو جاتی، وہ آدمی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا۔ وہ ابو بکر صدیق کو تو پہچانتا تھا لیکن اللہ کے نبی کو نہیں پہچانتا۔ اس نے ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق یہ کون ہے؟ اگر ابو بکر صدیق یہ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کی جان پر خطرہ آ جائے گا۔ پورے مکہ کو پتا ہے کہ محمد رسول اللہ کو پکڑنا ہے، ان کو گرفتار کرنا ہے، اور ابو بکر صدیق اگر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا گناہ کا کام ہے۔ اب یہاں پر ان کے لیے بڑی وچتر استھتی ہے، بڑی خطرناک ہے۔ ابو بکر صدیق جھوٹ بھی نہیں بولتے، کہتے ہاذا ہادینی یہدینی الی السبیل، اے میرے دوست یہ میرے گائیڈ ہیں، مجھے گائیڈ کر رہے ہیں۔ اس آدمی نے سوچا عرب میں جب کوئی سفر کرنے جاتا ہے تو راستے میں کسی کو گائیڈ لے لیتا ہے، جو اس کو راستہ بتاتا ہے، تو اس نے وہ والا گائیڈ سمجھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دل میں یہ مراد لے لیا کہ یہ اسلام کے گائیڈ ہیں اور مجھے اسلام کا راستہ بتاتے ہیں اور جنت کا راستہ۔ تو اسلام اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن وہاں پر بھی تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جھوٹ۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، قوم کے لوگ کافر ہیں، مشرک ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ان کو سمجھانا چاہتے ہیں توحید کے بارے میں، ان کے پتھر کے بتوں کی حقیقت بتانا چاہتے ہیں۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو میلے میں جانا تھا، تہوار میں جانا تھا، اور اسی دن ابراہیم علیہ السلام نے یہ پلاننگ کی تھی کہ ان کے بت خانے میں جا کر سارے بتوں کا کام تمام کر دیں۔ قوم کے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ ابراہیم ہم تو اپنے تہوار میں جا رہے ہیں، ہم تو اپنے میلے میں جا رہے ہیں، اے ابراہیم کیا تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے؟ اب یہاں پر اگر ابراہیم علیہ السلام سچ بول دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جانا چاہتا، تو قوم کے لوگوں کو شک ہو جائے۔ انہوں نے یہاں پہ گول مول بات کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اب انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں، قوم کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بخار ہوگا، سردی لگی ہوگی، کوئی اور معاملہ ہوگا، اس لیے ہمارے ساتھ یہ جانا نہیں چاہتے ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں کیا سوچ رہے ہیں
کہ میں توحید پر ہوں، میں اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہوں، اور تم پتھر کے بت کے آگے سجدہ کرتے ہو، تم مشرک ہو، میں تمہارے شرک کو دیکھ کر، تمہارے کفر کو دیکھ کر اور تمہارے غلط کاموں کو دیکھ کر کے، تو انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور بات کو بنا لیا۔ اس کو عربی میں توریہ بولتے ہیں، جہاں ایسی استھتی پیدا ہو جائے کہ جھوٹ بولنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، وہاں پر بھی اللہ کے نیک بندے جھوٹ نہیں بولتے بلکہ توریہ۔ اور آگے بڑھیے، جب قوم کے لوگ اپنے میلے میں چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے عبادت خانے میں داخل ہوئے، اور قرآن کہتا ہے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، انہوں نے اپنی قوم کے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، جتنے بت تھے سارے بتوں کو توڑ ڈالا، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، سوائے بڑے والے بت کے، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ اسی بت کی طرف وہ لوگ رجوع کریں، بڑے والے کو چھوڑ کے باقی سب کو۔ جب قوم کے لوگ اپنے تہوار، اپنے میلے سے واپس آئے اور اپنے عبادت خانے میں جب داخل ہوئے اور اپنے معبودوں کی یہ درگت دیکھی، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، کہا کہ کون ہے جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، بہت بڑا ظالم۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ 18 سال کا، 19 سال کا، 20 سال کا ایک لڑکا ہے، ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کی برائی کرتا ہے، اسی کا کام ہے۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، 20 سال کے ابراہیم اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنی قوم کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کے بتوں کو توڑ رہے ہیں۔ میں اپنے 20 سال کے نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں تو کیا؟ آئیے میں جواب دیتا ہوں۔ ہمارا 20 سال کا نوجوان واٹس ایپ پر لڑکیوں سے چیٹنگ کر رہا ہے، انسٹاگرام پر بیٹھ کر کے گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، فری فائر جیسے گیم کے اندر اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، رات دن وہ بیٹھ کر کے گٹکھا اور کھینی کھا رہا ہے، نشے میں ڈوبا ہوا ہے، بدکاری میں ڈوبا ہوا ہے، ٹائم پاس کر رہا ہے، ٹائم برباد کر رہا ہے۔ یہ ہماری قوم کی حالت ہے، ہمارے نوجوان۔ انگلی پر گن سکتے ہیں آپ ایسے نوجوانوں کو جو اپنی جوانی کا صحیح استعمال کرتے ہوں، جو ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلتے ہوں، جو اصحاب کہف کے نقش قدم پہ چلتے ہوں، ورنہ ہمارے اکثر نوجوان اپنی جوانی کو برباد کیے ہوئے ہیں، اپنی جوانی کو غلط کاموں میں لگائے۔ یاد رکھو میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ جوانی دوبارہ نہیں ملے گی، یہ طاقت دوبارہ نہیں ملے گی، یہ انرجی دوبارہ نہیں ملے گی۔ اس انتظار میں مت رہو کہ لاٹھی پکڑنے کا ٹائم آئے گا تب مسجد میں جاؤ، اس انتظار میں مت رہو جب چہرے پر چھریاں پڑ جائیں گی تب تمہیں مسجد کا دروازہ یاد آئے گا۔ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم بڑھاپے تک زندہ رہو، اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ تم اپنی جوانی کے ختم ہونے تک دنیا میں زندہ رہو۔ کیا نوجوانوں کا انتقال نہیں ہوتا؟ کیا نوجوانوں کی موت نہیں ہوتی؟ کیا نوجوانوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا؟ کیا نوجوان بیمار نہیں پڑتے؟ کیا نوجوانوں کے جنازے نہیں اٹھاتے؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو میرے پیارے بھائی، ابراہیم 18-19 سال کے نوجوان ہیں، اپنی قوم کے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور قوم کے لوگوں کو بلواتے ہیں۔ بلایا جائے ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم کو بلایا گیا، ابراہیم آئے، أَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ، اے ابراہیم کیا تیرا ہے یہ کام؟ کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا؟ اب یہاں پر اگر ابراہیم علیہ السلام سچ بول دیتے ہیں تو قوم کے لوگ تو بڑے غصے میں ہیں، اگر سچ بول دیں گے فوراً جینا حرام کر دیں گے اور مقصد بھی پورا نہیں ہوگا ابراہیم علیہ السلام۔ یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے سچ نہیں بولا بلکہ گول بول بات کر دی۔ قال بل فعلوا كبيرهم بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون، کہا کہ ارے بھائی سارے بت ٹوٹ گئے، یہ بڑکا والا بت بچا ہے، اسی سے پوچھ لو، اسی نے توڑا ہوگا۔
قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے، یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتے، بولنے کی شکتی نہیں ہے ان کے اندر۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، جو بول نہیں سکتا، جو نفع نہیں پہنچا سکتا، جو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہو، اس کو معبود مانتے ہو، اس کو رب مانتے ہو۔ ارے کتنے نادان، کتنے پاگل ہو تم۔ جو سمجھانا تھا، جو حجت قائم کرنا تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام نے کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے جہاں جان جا رہی ہو، مگر ایسے موقع پر بھی اللہ کے نیک بندوں نے اپنے دامن کو جھوٹ سے بچایا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبان میں جھانکے ہم قدم قدم پر جھوٹ بولتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہچان ہے، منافق۔ اور آگے بڑھیے، منافق کی دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ مسلمان اپنی زبان کا پکا ہونا چاہیے، اپنے وعدے کا پکا ہونا چاہیے، وعدہ خلافی کرنے والا، اپنی زبان سے پھر جانے والا، اپنے آپ کو مسلمان نہ کہے، وہ منافق کی پہچان ہے۔ مسلمان کی زبان کی ایک ویلو ہونا چاہیے، اہمیت ہونا چاہیے، مگر آج حالات کچھ اور بتا رہے ہیں۔ کشن گنج سے لے کر کے حیدرآباد تک میں گیا ہوں، آپ کے نارتھ سے لے کر کے ساؤتھ تک کے علاقوں میں گیا ہوں، مجھ سے کئی مسلمانوں نے اپنا تجربہ اور ایکسپیرینس بتایا ہے کہ شیخ صاحب، مولانا صاحب، آج کاروبار کے حالات یہ ہیں کہ مسلمان کے ساتھ بزنس کرنے سے پرہیز کرتے، مسلمان کے ساتھ کاروبار کرنے سے ڈرتا ہے، بچتا ہے۔ اگر ماتھے کے سجدے کا نشان دیکھ کر اور چہرے کی بھرپور داڑھی دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ یہ بڑا نیک انسان ہے، کسی مسلمان کے ساتھ کاروبار شروع کیا، ایسا دھوکہ دیتا ہے، ایسا فراڈ کرتا ہے اور ایسی وعدہ خلافی کرتا ہے کہ مسلمان کے اوپر سے وشواس اٹھتا چلا جاتا ہے۔ کوئی دور تھا، کوئی زمانہ تھا، اس دیش میں ہماری ایک پہچان تھی، ہماری زبان کی ایک ویلو تھی۔ لوگ کہتے تھے مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے، مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور جب وہ دور تھا تو ہم بڑی عزت کے ساتھ اس ملک میں رہتے، لیکن جب ہم گر گئے، ہمارے حالات خراب ہوئے تو ہمارے اخلاق بھی خراب ہو گئے، ہم وعدہ خلافی کرنے لگے، ہم جھوٹ بولنے لگے، ہم زبان کے کچے ہو گئے۔ حالات یہ ہو گئے کہ ہماری اپنی قوم کے لوگ ہم سے کاروبار کرنے سے کتراتے ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جتنی بڑی بڑی کمپنیاں ہیں یہ گجراتی لوگوں کی کمپنی کیوں ہے؟ بڑے بڑے کاروبار میں مارواڑی لوگوں کا نام کیوں آتا ہے، چینی لوگوں کا نام کیوں آتا ہے؟ کہتے کہ مارواڑی اپنے زبان کے بڑے بڑے، چینی اپنے وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں۔ اس دیش میں، اس ملک میں اگر ہمیں اپنی پہچان بنانا ہے میرے بھائیوں، تو ہمیں یہ پہچان بھی بنانی پڑے گی کہ مسلمان اپنے وعدے کا پکا ہوتا ہے، یہ پہچان۔ جنگ بدر کے حالات آپ دیکھیے، اللہ کے نبی 313 صحابہ کے ساتھ 1000 کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔